میڈیا کے دوستوں اور یہاں موجود MQM پاکستان سے وابستہ میرے حق پرست ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور میرے تنظیم کے ذمہ داران، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کے دوستوں کا بیحد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے اور ایک بڑی تعداد میں وہ یہاں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سانحہ گل پلازا ہے وہ کس قدر سنگین نوعیت کا سانحہ ہے، اور اتنے سنگین سانحے کے بعد جہاں اب تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، کیونکہ جو لاپتہ ہیں ان کے اہل خانہ بھی اگر جائے وقوع پہ ہیں، موجود ہیں، تو وہ اس بات کا تقاضا نہیں کر رہے کہ انہیں اپنی کفالت کی فکر ہے کہ اب ان کی کفالت کون کرے گا، یا ان کے گھر کا کوئی پیارا جس کے بارے میں اب تک معلوم نہیں ہوا وہ ذمہ داری اب کون ادا کرے گا جو ان کا پیارا ان سے بچھڑا ہوا ہے۔ بلکہ وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب کہ سب کچھ خاکستر ہو گیا ہے، یہ عمارت بھی منہدم ہو گئی ہے اور اس کے ملبے کے نیچے سب کچھ ہے، تو انہیں اپنے پیاروں کی کم از کم لاشیں ہی دے دی جائے۔ یعنی اس قدر سنگینی ہے اس سارے سانحے کی، اور اس پر اگر افسوس صد افسوس اتنے سنگین سوالات جنم دیے ہیں اس واقعے نے، اس سانحے نے، اور ایسے ایسے سوال کراچی کے ہر شہری اور پاکستان کی عوام الناس کی زبان پر ہیں، سنگین نوعیت کے سوالات ہیں کہ حکومت سندھ کی اس سارے سانحے کو لے کر جو ذمہ داری بنتی ہے، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی، حکومت سندھ اور اس کے وزیر اعلیٰ، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی اور اس کے میئر کراچی کی جو ذمہ داری بنتی ہے، اس پر ملک کے عوام الناس، بالخصوص کراچی کے شہریوں، ملک بھر کے اور کراچی میں رہنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین رہنماؤں نے، مذہبی جماعتوں نے، اور کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز نے جو سوال اٹھائے ہیں، افسوس، بے حد افسوس، ان کے جواب دینے کی بجائے وزیر اعلیٰ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ انہیں مس لیڈ کیا جا رہا ہے، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے کہ معاملے کی سنگینی سے ان کی توجہ ہٹا کر ایک عجیب بے سروپا ایک تعویل نکالی گئی، اور صوبائی اسمبلی کے فلور کی توہین کی گئی، اور وہاں پر یہ گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے وہ لوگوں کو سنایا گیا۔ اب آپ بتائیے، پوچھا جا رہا ہے بھائی تمہارا نام کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں۔ پوچھا کچھ جا رہا ہے، جواب کچھ آ رہا ہے۔ پہلے تو سوال سن لے اور اس کا جواب دے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آگ لگی، یہ تو حتمی تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی اس سمندر میں غوطے نہیں لگائے، ہم نے بھی کوئی قیاس آرائیاں نہیں کی، ہم نے بھی کوئی گوسپنگ نہیں کی، اللہ نہ کرے ہم نے بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی سازش ہے۔
ہم نے یہ بات ہی نہیں کی. ہم نے تو یہ سوال پوچھا کہ بھائی کوئی صحیح جواب دیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس سانحے کے سامنے آنے کے 20-22 گھنٹے کے بعد جائے وقوع پر پہنچے تو اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں. اور یہ صرف میرا، ایم کیو ایم کا یا دیگر سیاسی جماعتوں کا، یہ ایک عام کراچی کے شہری اور پاکستان کے عوام کی طرف سے یہ سوال ہے. اس کا جواب دیں کہ آپ تقریباً ایک دن کے بعد آگ لگتی ہے 10-10:15 بجے اور آپ اگلے روز رات کو پہنچتے ہیں 22 گھنٹے کے بعد، اور میئر کراچی 23 گھنٹے کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں، اور اسی وقت کوئی جواز نہیں دیتے. جب بہت زیادہ لیرے ہوتی ہے، مار پڑتی ہے، چماٹے لگتے ہیں تنقید کے اور ہر طرف سے مار پڑتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی میں اسلام آباد میں تھا. یار اسی وقت کانفرنس کال پہ سارے میڈیا کو لے لیتے، کہتے کہ میں اسلام آباد میں ہوں اور کوئی رات کی فلائٹ نہیں ہے، صبح پہلی فلائٹ 9:30 بجے کی 9:35 کی ہوتی ہے عموماً، میں وہ فلائٹ لوں گا، 11:30 پہنچوں گا اور 12 بجے میں جائے وقوع پر ہوں گا دن میں. لیکن آپ رات کو آئے 23 گھنٹے بعد. تو بھائی کیا کر رہے تھے آپ اسلام آباد میں؟ اور پھر آپ نے کون سی فلائٹ لی؟ اور یہ آپ نے بتایا کب؟ جب لیدے ہوتی رہی آپ کے آنے کے بعد، وہاں پر موب نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، جو لوگوں کا ریئیکشن آپ کو ملا، تب آٹے دال کا بھاؤ آپ کو پتہ چلا اور اس معاملے کی سنگینی پتہ چلی. ارے اسلام آباد سے بیٹھ کر تم نے وزیر بلدیات کو ریکویسٹ کرتے کہ ناصر بھائی آپ چلے جائیں، میں نہیں ہوں. ڈپٹی میئر کو ریکویسٹ کرتے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ڈپٹی میئر بھی ایسے گماشتوں میں گم تھے جہاں سے ان کو لانا یا برآمد کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی اطلاعات آئی ہیں. تو اب ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے میئر کہاں تھے، ڈپٹی میئر کہاں تھے، وزیر اعلیٰ کہاں تھے، اور وزراء کہاں تھے؟ بھائی نہ عید کی چھٹیاں تھیں کہ یہ سب اپنے گاؤں گوٹ گئے ہوتے؟ یہ سب کراچی میں تھے نا. ان سوالوں کا جواب دیں. اصل سوال یہ ہے آپ سے، تبھی تو کرٹیسزم بڑھی، لوگوں کا غم و غصہ بڑھا، اور اس پر اگر ہم کوئی سوال کریں تو پھر آپ آتے ہیں کہ ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن ہیں یعنی میری پرسیپشن میں، تاثر میں، اگر ماضی میں کوئی ایسی بات ہے جسے غلطی سے تعبیر کیا جائے تو اسے اٹھا کر ارے ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے؟ بھائی اب تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال ہے، تمہیں جواب دینا ہے. پچھلے میئر، ان کے ادوار، ان کے اختیارات، ان کے وسائل، وہ ایک الگ قصہ کہانی ہے. وہ تمہارے سارے سوال کے جواب موجود ہیں، لیکن تم ڈسٹریکٹ کر رہے ہو. اصل جو سانحہ ہے اس کی اہمیت سے، اس کی سنگینی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بے سروپا تعویلیں دے کر اپنی ذمہ داریوں، اپنی جواب دہی اور اپنے احتساب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن میک نو مسٹیک چیف منسٹر سندھ، میک نو مسٹیک میئر کراچی، دا ٹائم از کمنگ، وقت آ رہا ہے تمہارے گردن پر احتساب کا پھندا اور گرہ اس کی تنگ ہو رہی ہے. اتنی آسانی سے بچ کر کراچی کے عوام، پاکستان کے عوام تمہیں نہیں نکلنے دیں گے. بیٹا کس خام خیالی میں ہو کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دو گے کہ ایک میئر کے زمانے میں میوٹیشن ہوئی جماعت اسلامی کے افغانی 83 میں. بھائی تو ریگولر ہوئی، لیگل ہوئی، اس میں کون سی لیگلٹی ہے
یہ کون سا نکتہ لیا ہے یار، یہ کون سی سکراتیت بقراتیت یار، بڑی کمال کی لاجک لائے، کیا پوچھا جا رہا ہے اور جواب کیا دے رہے ہو؟ یہ مطلب یہ کوئی لاجک ہے؟ ایک جماعت اسلامی کے میئر کے زمانے میں میوٹیشن ہوئی اس پلاٹ کی، دوسرے میئر کراچی کے زمانے میں چلے مان لیا کہ لیز ہوئی، لیز چیلنج نہیں ہوئی، کوئی ڈبل الاٹمنٹ نہیں، کوئی دوہری لیز نہیں، اور اگر اس میں بھی کہیں کوئی سوال ہے تو بندہ حاضر ہے، باقی دو میئر تو اس دنیا میں نہیں ہے، مجھ سے پہلے کے افغانی صاحب اور میرے بعد نعمت اللہ، بیچارے وہ تو ہیں نہیں، نعمت اللہ کے زمانے میں ریگولرائز ہوئی اگلا فلور، وہ بھی ریگولرائز ہوا ایک طریقے سے ہوا، ایک لیگل طریقے سے ہوا، کوئی کیس نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی انکوائری نہیں، کوئی رپورٹ نہیں۔ تو یہ تین باتیں کر کے تم اپنا ملبہ کسی اور پہ ڈال دو گے؟ یار پورا ملک سوگوار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہیں اور تمہیں مذاق سوجا ہے؟ تم اس کی لیز، میوٹیشن اور ریگولرائزیشن کی بات کر رہے ہو؟ یار تم بتاؤ کہ 2003 کے بعد اور جب ایک ہمارا اور میئر آیا اور گیا، الحمدللہ 2008 سے تو پورے سندھ کے وسائل پر، اختیارات پر، یہاں کی زمینوں پر، یہاں کے تمام شہری اور مقامی اداروں پر، صوبائی ادارے اور وزارتیں محکمے تو تمہارے انڈر میں ہیں ہی۔ 17-18 سالوں سے جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی تم نے کی ہوئی ہے، اور اس کا جواب دینے کی بجائے تم اس پلاٹ کی زمین کی تاریخ کا ایک قضیہ لے کر بیٹھ گئے، یعنی تم نے ایک وہ بات کرنا شروع کر دی جس کا اس سارے سانحے سے کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی، کیا لیز اگر دی کسی نے تو کیا اس لیز میں یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ نہ کرے آگے اس عمارت کو آگ لگے گی تو اسے قطعی اور قطعی بجھایا نہیں جائے گا؟ آگ کیوں نہیں بجھی؟ فائر فائٹرز نے تو حق ادا کیا اپنی نوکری کا، اپنی ملازمت کا، اس کراچی کے شہری ہونے کا، پاکستانی ہونے کا، انہوں نے تو اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ لیکن تمہارے کتنے فائر ٹینڈرز صحیح ہیں، کتنے خراب ہے، اس کا سوال پوچھا گیا۔ جو خراب ہیں وہ کب سے ہیں، اس کا سوال پوچھا گیا۔ آج صرف 25 فائر اسٹیشن ہے شہر میں، تو اس میں کب سے اضافہ نہیں ہوا؟ 18 سالوں میں تم نے کتنے فائر اسٹیشن مزید تعمیر کیے؟ یہ سوال ہے۔ میوٹیشن، لیز اور فلور کی ریگولرائزیشن یہ سوال نہیں ہے۔ سوال کچھ، جواب کچھ۔ واہ، یو کین فول سم پیپل سم ٹائم۔ آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ یو کین فول سم پیپل آل دا ٹائم۔ آپ کچھ لوگوں کو شاید بہت دیر تک بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ یو کین فول آل دا پیپل سم ٹائم۔ سارے لوگوں کی آنکھوں میں بھی کچھ دیر کے لیے دھول جھونک سکتے ہو، بٹ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم۔ انف از انف۔ 18 سال ہو گئے ہیں، اب 18 سال کا بیٹا جواب دینا ہے، اور اگر اس پر کوئی سوال ہو تو کہا جائے سانحے پر سیاست کر رہے ہیں۔ ارے یہ سوال کوئی نہ پوچھے کہ 22 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ آئے، تو کہاں تھے وزیر اعلیٰ اس 22 گھنٹے تک؟ یہ جواب دیں۔ کوئی یہ پوچھے کہ 23 گھنٹے تک میئر نہ آئے تو میئر کہاں تھے؟ یہ نہ پوچھے۔ کوئی یہ نہ پوچھے کہ ڈپٹی میئر تو آئے ہی نہیں، وہ کہاں تھے اور کہاں ہیں بھائی؟ کوئی یہ نہ پوچھے باقی جو وزراء سفرا کی فوج ظفر موج ہے وہ کہاں تھی، وہ کہاں ہے؟ یہ بھی کوئی سوال نہ پوچھے تو یہ سیاست ہو گئی؟ واہ بھائی، اگر ایسا ہے
کہ 18 سالوں میں کراچی کے عوام نے صبر کے گھونٹ پیے، 18 سال تک ہم نے برداشت کیا، 18 سال تک تم نے ایم کیو ایم کو کمزور کیا، تقسیم کرنے کی ہر سازش میں شامل رہے، اور ہم نے بھی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے سیاسی استحکام اور جمہوری تسلسل کے لیے قربانی دی، سمجھوتے کیے۔ تو ہمارے ان سیاسی سمجھوتوں کو تم ہماری کمزوری سمجھو، ہماری شرافت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس طرح کی تعویلیں گڑھو جس کا کوئی تعلق نہ ہو، بے سروپا جواب دو، بے سروپا من گھڑت کہانیاں گھڑو جس کا تعلق اس واقعے اور اس کی سنگینی سے ذرہ برابر بھی نہ ہو۔ تو کیا کراچی کے عوام کو اتنا، اب میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، اتنا وہ سمجھا ہوا ہے، آپ خود ہی سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کراچی کے عوام نے ستو نہیں پیا ہے میاں، غیرت مند لوگ ہیں۔ اب یہ آخری حد ہے صبر کی ان کے، تیار ہو جاؤ، آگے جا کر ایک عوامی جو رد عمل ہے اس کا جس طرح تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ کب تک عوام کو اس اذیت میں مبتلا کرو گے؟ دیوار سے لگایا نہیں، دیوار میں چنوا دیا ہے تم نے۔ سوال کی سنگینی کیا ہے، ثانیہ کی سنگینی کیا ہے بیٹا، اس کے جواب دو۔ اور اگر خالد مغل صدیقی بھائی نے کل یہ خط لکھا وزیر اعظم کو، تو یہ سوال بھی تو آیا نا کہ ایک تم اس بات کا جواب دو۔ ساری ایم کیو ایم پاکستان نے سب سے پہلے یہ سوال کیا جو ہم نے قومی اسمبلی میں کراچی کا نوحہ پڑھا، کراچی کا مقدمہ لڑا، اس سانے میں تمہاری بے حسی کا سوال اٹھایا وہاں قومی اسمبلی میں، تو ہم نے وہ بھی اپنا حق چھینا وہاں پر، قومی ضمیر کو جھنجھوڑا وہاں پر، اور قومی ضمیر کو جھنجھوڑ کر وہاں تم سے یہ سوال کیا اور یہ مطالبہ کیا اور یہ تجویز دی کہ آئیں ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، سپریم کورٹ کا جج ہو ایک اور نیچے 2 سندھ ہائی کورٹ کے جج ہوں، اور وہ تینوں مل کے انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں اور ان کے سامنے چلیں، گل پلازا کے پلاٹ کی تاریخ کو بھی رکھ دیں، چلیں اوپر سے نیچے تک سب کا احتساب کریں، سب سے سوال کریں، پیش کرو اپنے آپ کو۔ ہم نے تو پیش کیا، ہم نے تو کہا کریں سوال، کوئی اللیگیلٹی ہے تو بتائیں، کوئی ناجائز کام کیا تو بتائیں۔ کیا لیز کی شق میں یہ بات تھی کہ آگ لگے تو اسے بجھانا نہیں، آگ لگے تو 24 گھنٹے تک وہاں جانا نہیں؟ کیا کوئی یہ بات ہے؟ اور جب یہ سوال کریں تو کہ یہ سیاست کر رہے ہیں، ارے بھائی سیاست عرشی مال پر نہیں کی ہم نے، آر جے مال پر نہیں کی، تو کتنے مال کو جانے دیں؟ اور اگر ماضی کے کسی بھی واقعے کے پرسیپشن اور تاثر کو لے کر تم اپنے لیے امیونٹی لینا چاہتے ہو تو ابھی سے بتا دو کراچی کے عوام کو کہ ابھی تو بیٹا 10 عمارتیں اور جلیں گی اور ہم اسی طرح ٹچ سے مس نہیں ہوں گے، اسی طرح ہم اپنی غیرت کا سودا کر کے اسی طرح براجمان رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، یہ قبضہ جاری و ساری رہے گا۔ بتاؤ نا بیٹا کتنی اور عمارتوں کے جلنے کا انتظار کر رہے ہو، اور پھر ان عمارتوں کی بھی پلاٹوں کی تاریخ نکالو گے، میوٹیشن، لیز، ریگولرائزیشن۔ یہ تمہارے جو سوال ہیں اس کا جواب تھوڑی جو تم سے سوال ہوئے، ان سوال کے جواب دو۔ پوچھا کچھ جا رہا ہے، بتا کچھ رہے، یہ کوئی بات ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ 24 گھنٹے بعد پہنچے ہیں، کہاں تھے؟ یہ جواب دے دیں۔ پھر اس اب یہ تو قضیہ کھل گیا نا کہ 275 عمارتوں میں سے تقریباً 200 عمارتیں ایسی ہیں جہاں فائر الارم ہی نہیں ہے، سیفٹی اسموک ڈیٹیکٹرز، اسموک سینسرز، دھوئیں کے سینسرز ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہاں، اور دیکھیں نا وزیر اعظم سے یہ بات کی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ انڈر سیکشن 3 انکوائری کرائیں، آزاد انکوائری کرائیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں، آئیں نا بھائی،
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو تو پھر عوام بھی انتظار کریں گے، ورنہ اگر یہ حالات، یہ صورتحال رہی اور اسی طرح بے حسی، ڈھٹائی، بے شرمی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب نیب کے بھی کیسز پھر کھلیں گے، اور یہ کیس بھی پھر سازش۔ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری داڑھی میں کوئی تنکا ہے، تم کوئی بات چھپا رہے ہو، تم گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر کے۔ اگر تم چاہتے ہو انصاف ہو، انصاف کے تقاضے پورے، ہم نے تو نہیں کہا تم نے آگ لگائی، ہاں نااہلی، کوتاہی، بے حسی، بے شرمی، ڈٹائی، ہٹ دھرمی، ہاں اس کو تو ایکسپوز ہونا چاہیے نا بھائی، اگر ہے تو۔ کس کا کیا فرض تھا؟ فائٹر سے کوئی شکایت نہیں شہر کو، انہوں نے تو جو جانیں دینی ہے دے دی، فرقان نے بھی دی، اس کے والد نے بھی دی، اور وہ فرقان کا بیٹا، مزید فرقان شہید ہوتے اس سے پہلے کامران ٹسوری گورنر سے وقت پر پہنچے وہاں پر، ان کے لیے دو لفظ کہتے یار وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہے، وہ ہمارا ہی نمائندہ سمجھو یار، اسی کا کریڈٹ لے لیتے، تم کریڈٹ تو ہر بات کا لیتے ہو، لے لیتے کہ ہاں وہ بھی سرکاری آفیشل ہے، وہ بھی پہنچا تو ہم پہنچے، اور اس نے پہنچ کر نیوی کے کامکار کو فون کر کے نیوی اور کے پی ٹی کے فائر ٹینڈرز اگر بلائے اور ایک حصے کی آگ بجھی تو اس ایک حصے کی آگ سے کوئی 25 آدمی نکلے زندہ، وہ اسی وقت بچائے گا رات کو۔ اچھا جی کمشنر صاحب کب آئے؟ اب ان کا بھی حساب ہو جائے تھوڑا۔ 2.5 گھنٹے بعد آئے کمشنر کراچی، اور ڈی آئی جی صاحب 2.5 گھنٹے بعد آئے، اور 15 منٹ رکے چلے گئے۔ خدا کی قسم اس میں اگر ایک لفظ بھی غلط ہو تو چور کی سزا وہ میری سزا۔ آپ وہاں کے عینی گواہوں سے معلوم کر لیں، وہاں جو موجود تھے لوگ ان سے معلوم کر لیں۔ ارشد بورا میرے ایم این اے وہاں موجود تھے، معید انور میرے ایم پی اے وہاں موجود تھے، کامران فاروق بھائی اور ان کی پوری ٹیم ساؤتھ کی وہاں پر موجود تھی، اور عام شہری اور گل پلازا میں کاروبار کرنے والے میرے میمن، اردو بولنے والے میرے چنوٹی، میرے پختون، میرے سرائکی، ہزارے وال، میرے وہ بھائی وہاں موجود تھے، ان کی بہنیں اور بیٹیاں وہاں پر موجود تھیں۔ تم کہہ رہے ہو میوٹیشن، لیز اور ریگولرائزیشن، شرم آنی چاہیے یار، کتنی صفائی ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ جو سوال کیوں ڈر رہے ہو، کیا خوف ہے، کیا تردد ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا حرج ہے، کیا رکاوٹ مانی ہے بھائی، بتاؤ نا۔ اب تو یہ اور زیادہ اصرار ہوگا کہ اب تو اس کے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اب تو مظاہروں پہ شاید بات جائے گی، اور مظاہرین سوال کریں گے کہ کمیشن بناؤ۔ خالد مقبول بھائی نے کہا ہے کہ آپ نیب اور کیا کہا، ایف آئی اے، آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل، کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ کاؤنسل، آپ نے تو نہیں بنایا تھا یہ والا خط؟ اچھا، اور اسٹیٹ بینک، یہ دیگر تمام اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، این ڈی ایم اے۔ اچھا تمہارا پی ڈی ایم اے کا یہ حساب بھی دو، یہ سوال تب تک ہوئی نہیں تم سے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں ہے؟ پھر تمہارا جو انرجی منسٹری ہے، دیکھو بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی، لوگ تمہارے تذبذب کا، تردد کا سوال پوچھیں گے، بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، انگلیاں اٹھیں گی جھوٹی تعویلوں کی طرف، ایک نظر دیکھیں گے گزرے ہوئے 18 سالوں کی طرف، فائلوں پر بھی، زمینوں کے الاٹمنٹ پر بھی طنز کیے جائیں گے، جو پورشن مافیا بنے ہیں ان پر سوال اٹھائے جائیں گے، آر جے مال اور ارشی مال کی آگ کا بھی حساب اب تم سے ہی پوچھا جائے گا۔ بھائی جتنا حقیقت کو چھپاؤ گے اتنا لوگ برے دیں گے، تم ہی تجسس بڑھا رہے ہو۔
تم ہی لوگوں کو سوال کرنے پہ مجبور کرو. وہ سوال کرے تو کرو, سیاست کر رہے ہیں تو کیا کریں. ہم نے تو کہا کہ آئیں, ہم بیٹھتے ہیں. اگر کسی اور پہ بھروسہ نہیں ہے, اپنی مجلس قائمہ جو صوبہ اسمبلی کی, جس میں پیپلز پارٹی کے, MTM کے لوگ ہیں, ان پر مشتمل جو کمیٹی ہے, چلو اسی سے انکوائری کرا لو. اسی سے آگے کہ جو فائر سیفٹی اور اسموک ڈیٹیکشن ہے, اس سے جو پروٹیکشن ہے, اس کے انتظامات کر کے کوئی SOP بنا لو. تعاون بھی کر رہے ہیں, دستے تعاون بھی دے رہے. مگر تم مگن ہو فٹ سول ایرینا بنانے میں بھائی, پیڈل ایرینا بنانے میں, نوجوانوں کو مگن کرنے, الجھانے میں, انہیں ان کے اصل مقاصد سے ہٹا کر اس طرف لگانے میں, اور پارکوں کو ختم کرنے میں. پارک ختم کر دیے تم نے, ٹینس کورٹ ختم کر دیے. اب ان سارے سوال کے جواب میں میڈیا کے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ رات 3 بجے تک میوٹیشن, لیز, ریگولرائزیشن کی کہانی چلائے. وزیر اعلیٰ ایک بڑا منصب ہے, وہ کہہ رہے ہیں اور فلور پر کہہ رہے ہیں, تو آپ ہی مجبور ہیں, چلائیں گے. تو چلو بھائی آپ نے چلا لیا, لیکن یار ابھی جو سوال پوچھے ہیں یہ بھی آج رات 3 بجے تک میڈیا پہ خدا را چلائیں, تاکہ شاید کل صبح فجر کے بعد ان کے جواب آ جائیں. شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے کل صبح فجر کے بعد. یہ سوال بھی پوچھ لیں میرے بھائی. تو میں اپنے میڈیا ہاؤسز سے, ان کے مالکان سے, جو اب تک انہوں نے اس سانحے کی کوریج میں اپنا کردار ادا کیا ہے, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اصل سوال تو انہوں نے پوچھے ہیں نا, ہم نے تو بعد میں پوچھے. یہ سوال تو میڈیا سے آیا کہ میئر کہاں ہے بھائی, یہ بالکل ہم نے نہیں پوچھا تھا. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ہم نے نہیں پوچھا تھا, یہ میڈیا نے پوچھا. تو کیا میڈیا سیاست کر رہا ہے؟ کیا میڈیا جانبدار ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی میڈیا کو بھی تم نے رگیت دیا. اور کل جو موصوفہ نے فلور آف دی اسمبلی, قومی اسمبلی میں بیان دیا کہ میڈیا خامخواہ ہمارے پیچھے پڑا ہے. کمال ہے بھائی. میڈیا میں لوگ قتل ہو رہے ہوں, اندرون سندھ میں درجنوں صحافی قتل ہوئے, ایک کے بھی قاتل کو پکڑا تم نے. اب دیکھو تمہارے یہ سارے کتے چٹے کھلیں گے. خدا کے لیے صرف اس سانحے کی تحقیقات کرا لو, شاید باقی چیزوں پر پردہ پڑا رہے. اچھا, اب اگر پردہ ہی ڈالنا ہے تو آئین اور قانون میں تو اب یہ ممکن نہیں ہے, اور عوام کی عدالت میں, اور عوام تو اب نہیں بخشیں گے, اب نہیں چھوڑیں گے. اب تو میرے خیال میں ایک ہی صورت ہے کہ تم صاف صاف یہ کہو کہ ہمیں اب 28ویں ترمیم میں اپنے 18 سالوں کی بے حسی, ڈھٹائی, ہٹ دھرمی اور بے شرمی, اور اس پر جو تنقید ہو رہی ہے اس سے استثناء چاہیے, امیونٹی چاہیے. اب تو ایک ہی چیز تمہیں بچا سکتی ہے, تم اپنے 18 سالوں کے لیے, مطلب تو یہی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو تم پہ تنقید نہ ہو. تنقید ہو تو وہ سیاست ہے, سوال ہو تو وہ سیاست ہے, میڈیا سوال اٹھائے تو سیاست ہے, سیاسی جماعتیں سوال اٹھائے تو سیاست ہے, شہری یہ سوال اٹھائے تو سیاست ہے, سوشل میڈیا میں یہ الغار ہو تو یہ سیاست ہے. تو بھائی پھر استثناء لے لو, اور جو یہ سیاست کرے, یہ سوال اٹھائے, اس سالے کو پکڑ کے بند کر دو. یہی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم امیونٹی مانگ رہے ہو. ہاں چیزیں ہیں. کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان جو 2018 میں تم نے نوٹیفائی کیا, اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو شاید کراچی کا ماسٹر پلان 2007 میں MQM کی میئرشپ کے زمانے میں بنا, 2018 میں نہ چاہتے ہوئے مجبوراً تم نے اسے نوٹیفائی کر دیا حکومت سندھ نے. اب اس پر عمل درآمد کا سوال آیا, تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا, تو کیا کرو گے؟ یہ ہے, کھمبا نوچو گے, کیا کرو گے؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو گے, کیا کرو گے؟ راستے اپنے لیے ڈھونڈو بھائی, اپنے لیے ایگزٹ کا کوئی راستہ نکالو. اس صورتحال سے کیسے نکلو گے؟ پھنس گئے ہو تم, گرداب میں, دلدل میں دھنستے جا رہے ہو. سوال کے جواب دو, ختم کرو, اپنی بلی اتارو یار, اپنی ذمہ داری کے بوجھ کو کم کرو. 140 کی آئینی ترمیم کو مان لو. سندھ کے 30 اضلاع کو مقامی, شہری خود مختاری اور بلدیاتی اداروں
کو بااختیار خود مختار باوسیلہ مؤثر بنانے کے اس آئینی ترمیمی بل کو مان لو. کہہ دو کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں فاروق بھائی, ہم خالد بھائی, ہم ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہہ دو, خدا کی قسم تمہارے لیے اب بھی ایگزٹ یا واپسی کا کوئی راستہ ہے. اگر یہ تم نے نہیں کیا, پھر اگر یہاں پر بھی تم نہیں مانو گے آئینی ترمیم 140A کی, بلدیاتی نظام اور اداروں کو خود مختار بنانے کی, شہری مقامی خود مختاری دینے کی, تو پھر نئے انتظامی یونٹس اور نئے صوبے بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. پھر کوئی طاقت نئے انتظامی یونٹس یا نئے صوبے بنانے سے کوئی نہیں روک سکے گی. ورنہ اگر ان ساری باتوں اور ان کے راستے میں رکاوٹ بنو گے, اور جب 18 سال کا تمہارا کتا چھٹا کھلے گا تو بیٹا پھر کراچی کو وفاق کے پاس اور زیادہ مضبوط دلیل ہوگی کہ پھر کراچی کو ایک معاشی اور مالی کیپٹل کے طور پر اسے بھی ایک فیڈرل ٹیریٹری قرار دیا جائے. پھر وہاں بس یا تو نئے انتظامی یونٹس, نئے صوبے, اور لسانی نہیں انتظامی صوبے, انتظامی یونٹس, یا پھر یہ کہ وفاق بھی مجبور ہوگا. کیوں وفاق کو مجبور کر رہے ہو؟ یہ سیاسی عمل ہے, سیاسی فیصلے ہیں, یہ سب کچھ ممکن ہے آگے. یہ تجویز بھی کہہ لیں, مطالبہ بھی کہہ لیں, یہ سب کچھ ہے. تو اب اس کے بعد آپ کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو, سیاست کرو, جمہوری رویہ اپناؤ, اختیار کرو. حاکمانہ, ظالمانہ, وڈیرانہ, جاگیردارانہ, یہ بھائی تمہارے گھر کی لونڈی نہیں ہے, یہ تمہارے غلام, تمہارے کمی, تمہارے ہاری نہیں ہے. کراچی کے شہری کیسے کالونی بناؤ, دھاندلا کیا, دھاندلی نہیں, 50 سیٹیں کم کی, ہمیں مجبور کیا بائیکاٹ پر, کراچی کی میئر کی کرسی پر قبضہ کر لیا. بیٹا 2027 آ رہا ہے, بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں. کراچی کے بیٹے اور بیٹیاں انشاءاللہ تعالی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی منتخب کونسل میں جا کے, کراچی کے بیٹے بیٹیاں, کراچی کا میئر اور ڈپٹی میئر بھی انشاءاللہ تمہارے کتے چٹے کو کھولیں گے, جو 18 سال کا صوبائی حکومت کا اور 5.5 سال کا مرتضیٰ وہاب کا جو کتا چٹا ہے. یہ کوئی 3 سال کی میئرشپ نہیں, 3 سال کی میئرشپ, 2.5 سال کی ایڈمنسٹریٹرشپ, اس کا حساب دینا تمہیں. میوٹیشن, لیز اور ریگولرائزیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی لیگیلٹی کا کوئی سوال ہے, آئیے وہ الگ سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے اجتناب نہیں برتا, ہم بھی تیار ہیں. اپنا حساب دیں, اب آپ کا وقت ہے, ہم نے جتنا دینا تھا دیا ہے. جی بھائی. وما علینا الا البلاغ المبین. علامہ حیدر عباس رضوی بھائی سے کنسلٹ کیا میں نے, آخری انہوں نے مجھے آیت بتائی. میں نے یہ انرجی جو منسٹری ہے اسے وقتاً فوقتاً کسی جگہ کی جو الیکٹرک جو وہ ہے اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. وہ تو براہ راست وزیر اعلیٰ کی ناک کے نیچے. ان سوال کے جواب چاہیے ہمیں. اور گورنر صاحب پہنچے تو کہہ رہے گورنر کیوں پہنچے؟ انہیں تو کسی نے منع کیا تھا کہ نہ جائیں. یعنی نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. واہ. نہ سیاست کریں گے نہ کرنے دیں گے. ابے تم نہیں کر رہے ہو, ہمیں تو کرنے دو یار. سیاست کراچی کے عوام کا, پاکستان کے عوام کا حق ہے, سوال پوچھنا ان کا حق ہے, سیاسی جمہوری حق ہے. اور سوال پوچھنا سیاست ہے تو 100 بار کریں گے, 1000 بار کریں گے. چلے تو ہے. میرے خیال میں پھر میری اس سوال کا جواب میں اپنی اتنی لمبی گفتگو میں دے چکا ہوں. آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں, آپ پہ گہرا اثر ہوا کل کی اس بات کا, تو میرے خیال میں اس کے جواب میں دے چکا ہوں. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا 100 افراد. میں نے یہ کہا کہ 80 افراد اگر لاپتہ ہیں تو کیا ان کے زندہ بچنے کے امکانات ہیں؟ اگر مجھے اجازت. ہاں بالکل. آپ دیکھیے, ایک بڑی نازک صورتحال ہے اس وقت گل پلازا کے مسئلے پر. گمشدہ لوگ جن کے اعضاء اور جوارح
یا ان کی ریمینز، یا آپ کہہ لیجئے، مطلب مجھے عجیب لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان کی جو باقیات ہیں، باقی ماندہ ان کی ہڈیاں ہیں، وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو پا رہی. جس طریقے سے ملبہ لے جا کر میوہ شاہ کے قریب کے ایم سی گراؤنڈ میں جمع کیا جا رہا ہے، وہاں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کیا جا رہا ہے. وہاں پر ملبہ جا رہا ہے، اینٹیں جا رہی ہیں، بجری جا رہی ہے، کوپر جا رہا ہے، لوہا جا رہا ہے، اور انسانی اعضاء اور جوارے بھی جا رہے ہیں. دنیا میں تحقیقات کے یہ طریقے نہیں ہوتے. دنیا میں ایسے حادثات و سانحات میں جہاں پر صرف سوختہ اجسام یا ہڈیاں بچتی ہیں، وہاں پر ان ہڈیوں کو جمع کر کے ان کا فورینزک کر کے انسانی ڈھانچہ الگ سے بنایا جاتا ہے. اور جتنے لوگ مسنگ ہوتے ہیں، حکومت پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ان کی تعداد کو پورا کریں. اب اگر 82 لوگوں کے ابھی تک یہ خبر آئی ہے کہ وہ لاپتہ ہیں. ابھی بہت سارے گل پلازا میں ایسے بچے اور نوجوان بھی کام کرتے تھے جو کراچی کے رہائشی نہیں تھے، جو یہاں ایک کمرہ لے کر 2-2 3-3 4-4 لوگ رہتے تھے. کوئی خیبر پختونخوا کے لوگ تھے، کوئی ساؤتھ پنجاب کے لوگ تھے، کوئی گلگت بلتستان کے لوگ تھے، کوئی اندرون سندھ کے دور دراز علاقوں کے لوگ تھے. ابھی تک تو ان کے اقربا اور جو ان کے قریب کے لوگ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ اس آگ میں جل کر جاں بحق ہو چکے ہیں. تو اس سلسلے میں جو سندھ حکومت عجلت دکھا رہی ہے، لے جا کر ملبے کو کھلے آسمان تلے ڈھیر کر رہی ہے، ایک ایسے واقعے میں جہاں پر 2 ٹرک ملبہ غائب ہو چکا ہے. اب اس میں ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا تھا، کیا واقعی اس میں کوپر اور لوہا تھا، یا انسانی اعضاء تھے، یا بچی کچی ہڈیاں تھیں. کیونکہ جتنے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ لاپتہ ہیں، اتنا حکومت پر یہ واجب ہے کہ ان انسانی ہڈیوں کو جمع کریں، اس کا فورینزک کریں، اور ان کو ایک انسانی ڈھانچے کی شکل دے کر بتائیں کہ یہ جو انسانی ڈھانچہ ہے یہ کس کا ہے. ساری دنیا میں ایسے سانحات اور حادثات میں یہ طریقہ ہوتا ہے، ورنہ مائیں تڑپتی رہ جائیں گی، باپ بلکتے رہ جائیں گے، بہنیں روتی رہ جائیں گی، اور پتہ نہیں چلے گا کہ اس آگ میں کون مر گیا، کون دفن ہو گیا، کس کا ڈھانچہ کہاں ہے، کتنی تعداد ہے ایگزیکٹلی ابھی پتہ نہیں ہے. دس از ٹو ارلی. اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ ان ہیسٹ، جلد بازی نہ کریں. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ سندھ حکومت اس عمارت کو بلڈوز کرنے میں اتنی جلدی کیوں کر رہی ہے. جو میری معلومات ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ بیسمنٹ میں تو ابھی کوئی گیا ہی نہیں ہے، اور کوئی جانے کو بھی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عمارت اتنی مخدوش ہے. اس بیسمنٹ میں کتنے لوگ تھے، کون تھے، کہاں سے تعلق تھا، ان کے لواحقین ابھی تک سامنے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو بہت ہی اہم سوالات ہیں اس واقعے کے. خدا کے لیے میں پاکستان کے تمام اداروں سے یہ اپیل کروں گا، اور خاص طور پر جو پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت ہم نے مطالبہ کیا ہے، اور تمام وفاقی اداروں کی شمولیت کا ہم نے مطالبہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ابھی سارے لواحقین سامنے، ابھی تو گاؤں گوٹھوں میں دور دراز کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کراچی میں ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، نہیں پتہ. بیسمنٹ میں گل پلازا کے ابھی تک نہ کوئی گیا ہے نہ جانے کو تیار ہے. صورتحال اتنی مخدوش ہے. ایک ہی دکان سے 30 لاشیں برآمد ہو رہی ہیں. بیسمنٹ کی دکانوں میں کیا ہوا ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہے. جو ملبہ ہے وہ لے جا کر کھلے آسمان میں، کراچی میں بارش ہو رہی ہے، اگر آپ کو کیمیکلی ایگزامن کرنا ہے کہ یہ آگ کس طرح لگی اور کیا ہوا، وہ تو کل کی بارش میں سارے ثبوت و شواہد دھل گئے.
آپ کی یہ کیسی تحقیقات ہیں کہ 2 ٹرک آپ کی ناک کے نیچے سے غائب ہو گئے؟ ہمیں کیا پتا، عوام کو کیا پتا کہ ان ٹرکوں میں کیا تھا؟ کچھ حقائق چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا واقعی وہ چوری ہوئی ہے؟ اور اگر چوری ہوئی ہے تو ہوئی کیسے؟ ڈی آئی جی ساؤتھ خود دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو۔ یہ کون سی تحقیقات ہو رہی ہیں؟ اور یہ کون سی تحقیقات ہیں کہ وہ تمام ادارے اور ان کے سربراہان جو اس آگ لگنے کے سانحے میں غفلت کے ملزم ہیں، ابھی ملزم ہیں، وہ خود تحقیقات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن اداروں پر غفلت کا الزام ہے وہ خود تحقیقات کر رہے ہیں؟ Nobody can be the judge of their own causes. This is a subtle law کہ کوئی اپنے اعمال پر جج نہیں ہو سکتا، اور وہی ادارے کراچی میں تحقیقات کر رہے ہیں، وہی سندھ حکومت، وہی کراچی ایڈمنسٹریشن، وہی میئر کراچی کی ٹیم۔ بھائی انہی پر تو غفلت کا الزام ہے، اور جن پر غفلت کا الزام ہے وہ خود ہی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو اس تحقیقات کیسی کہ ٹرکس غائب ہو رہے ہیں، اور تحقیقات میں یہ آ رہا ہے کہ پلاٹ کھلے ملبے میں جا رہے ہیں، اور تحقیقات میں یہ ہو رہا ہے کہ کس نے اس کی لیز کی تھی اور کس نے اس کا میوٹیشن کیا تھا۔ بھائی کہاں لگا رہے ہو؟ سوال یہ ہے کہ کیا لاشوں کا نمبر پورا ہو گیا؟ کیا ان کے ڈھانچے، انسانی ڈھانچے، ان کی باقیات پوری مل گئی؟ کیا تمام وہ لوگ جو لواحقین ہیں ان کو پورے پاکستان میں اطلاع ہو گئی اور کیا وہ آ گئے؟ یہ وہ سوال ہے۔ آپ کے پاس فورینسک کی کوئی لیب نہیں ہے تو کہاں ہو رہی ہے فورینسک؟ کہاں ہو رہی ہے؟ آپ نے کہا جی پنجاب میں، ہم نے لاہور میں کہا ہے کہ لاہور میں فورینسک کی جو لیبارٹری ہے وہ ہیلپ کرے گی۔ کتنی ہیلپ آپ ان سے لے رہے ہیں یہ بتائیں۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو عوام کر رہے ہیں۔ سوال گندم اور جواب چنا نہیں چلے گا بھائی۔ آپ کو لاشوں کی گنتی اور ان کے اعضاء اور جوارے اور ہڈیوں کو پورا کر کے دینا ہے قوم کو، جیسا کہ ساری دنیا میں نارم ہے۔ بدترین جنگوں میں بھی جو شہداء کے یا ہلاک شدگان کے لاشیں ہیں وہاں پر ان کو کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ معصوم جو آپ کی غفلت کا شکار ہوئے ہیں، آپ پر واجب ہے کہ ان کی تعداد کو پورا کریں اور ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے اہل خانہ کو دیں۔ یہ آپ کا پرائم موسٹ جاب ہے۔ تحقیقات آپ سے نہیں ہوں گی کیونکہ الزام ہی آپ کے اوپر ہے غفلت کا۔ آپ تحقیقات کے مجاز ہیں ہی نہیں، اور ایسی تحقیقات کے ٹرک غائب ہو رہے ہیں، جا کر کھلے ملبے کو ڈال رہے ہیں، ملبے میں ہڈیاں مل رہی ہیں۔ نہ آپ کے پاس کوئی تحقیقات کا نہ آئینی، قانونی، نہ اخلاقی جواز ہے۔ آپ مورد الزام ہیں۔ آپ کو خود انوائٹ کرنا چاہیے تھا فیڈرل اداروں کو، جو آپ نے نہیں کیا۔ کیا آپ واقعی حقائق چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں یا عوام کو اتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بے وقوف ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جواب چاہیے۔ یقین یا اہل خانہ ہے لاپتہ لوگوں کے بھی، اور حیدر بھائی نے تو وہ تفصیل بتائی ہے کہ میرے خیال میں جب تک میڈیا پہ رپورٹ ہی شاید نہ ہوئی ہو یا وہاں تک لوگوں کا تجزیہ اور تبصرہ بھی نہ گیا ہو کہ اور یہ تو بات ہے نا سامنے آئی کہ ایک ایک دکان سے 30 لاشیں نکلی۔ شادی کا سیزن ہے نا بھائی، رمضان سے پہلے شادیاں کتنی بھگتائی جائیں گی، اس کی کتنی بڑی خریداری یہ گل پلازا سے ہوتی تھی۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو اور پھر وہ لوگ جو اب کنٹری کے ہیں، جو بیرون کراچی اور بیرون سندھ سے ہیں، جو ملک کے دیگر ان کے بارے میں تو ابھی کچھ ان کا تو ڈیٹا ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا تو منی آرڈر نہیں جائے گا، تب پتہ چلے گا ان کے گھر والوں کو کہ اس مرتبہ ہمارا منی آرڈر نہیں آیا۔
ہمارے پیسے نہیں آئے، ان کو تو تب پتہ چلے گا، تب وہ کہیں گے۔ تو بیسمنٹ میں تو کوئی گیا نہیں ہے، اچھا پھر چھت ہے، چھت پہ بھی جو ہے وہ کوئی اس کی بھی رسائی لوگوں کو نہیں۔ اب یہ آسانی سے آپ تحقیقات کر کے وہاں کی اللہ نہ کرے یونین پہ ملبہ ڈال دیں، اس کی پلاٹ کی تاریخ نکال کے اس کی میوٹیشن، لیز اور ریگولرائزیشن پہ، تو ان ساری باتوں کا کیا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بلا واسطہ یا بالواسطہ کیا تعلق بنتا ہے آگ کے سانحے سے؟ اور آگ کے سانحے کے بعد جو تمہاری غفلت ہے، تمہاری کوتاہی ہے، مجرمانہ غفلت ہے تمہاری، تم اس وقت کٹہرے میں ہو، تم سے سوال ہے، اپنے آپ کو پیش کرو، ایک جوڈیشل کمیشن بناؤ، تبھی لوگوں کے سینٹیمنٹس نیچے جائیں گے، ورنہ یہ ارچی مال اور آر جے مال کا استثناء جو عوام نے دیا تھا، اب کراچی کے شہری اور ایم کیو ایم پاکستان آپ کو اب یہ استثناء دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے برداشت کیا، صبر کیا، اور اس وقت نہ چاہتے ہوئے اتنا نہیں قریدا، تمہیں کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا، اتنے سوال نہیں کیے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری یہ عادت ہی ہو گئی کہ تنقید ہی برداشت نہ کرو، سوال کے جواب ہی نہ دو، گمراہ کرو۔ یہ اب نہیں ہوگا۔ ہم نے آج یہ بات رکھ دی، تو تم جو بات کہہ رہے ہو، اب میڈیا بھی جج بنے اور میڈیا بھی فیصلہ کرے کہ ہم جو سوال کر رہے ہیں اس کے جواب وہاں سے آ رہے نہیں آ رہے، پھر آپ بات کریں۔ اور اگر ان کے بے سروپا سوال 3 بجے تک میڈیا میں آتے ہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں، ان کی بات کی تشہیر ہونی چاہیے، میڈیا پہ آنی چاہیے، لیکن پھر جو اصل سوال ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں، جو عوام اور شہری اٹھا رہے ہیں، انہیں بھی بار بار میڈیا پہ آنا چاہیے۔ اس سے پھر کوئی نہ کوئی ترجمان خاموش ہوگا، لیکن اگر یہ تو ان کے مزے آ جائیں گے کہ وہ گمراہ کرتے رہیں اور وہ بھی میڈیا پہ اسی طرح رپورٹ ہو جس طرح ہمارے سوال بھی اور جواب اصل میں نہ آئے، اور لوگوں کو انصاف دلانے میں میری میڈیا مالکان سے، میڈیا ہاؤسز سے، میڈیا بیورو سے، رپورٹنگ جرنلسٹ اور میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا جو مطالبہ ہے یہ ہر دل کی آواز ہے، یہ صرف ایم کیو ایم کا نہیں ہے۔ اور لواحقین تو خاص طور پر اب ہڈیاں مانگ رہے ہیں، جوارے مانگ رہے ہیں، باقیات مانگ رہے ہیں، اور فورنسک صحیح طرح کا وہ بتائیں کہ آپ واقعی میں فورنسک کرا رہے۔ اور وہ جو ٹرک چلے گئے جانوروں کی، میں اپنے منہ سے یہ بات کروں، لیکن جانوروں کی ہڈیاں بکتی ہیں اور اس سے جیلیٹن بنتا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ میرے بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں کی جو باقیات تھی کہیں یہ بھی تو نہیں بیچی گئی؟ بھئی تم تو ہر چیز بیچ رہے ہو نا، تو اب تم سے اور کیا توقع رکھی جائے؟ ابھی دیکھیں نا، پھر یہ گوسپنگ ہوگی، ہم بھی غوطے لگائیں گے تو پتہ نہیں ہم بھی کہاں تک جائیں گے۔ رک جاؤ یہاں پر، اور میڈیا اس سلسلے کو روکنے میں، یہ سوال میڈیا کرتا رہے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ سوال زندہ رہنا چاہیے۔ یہ فائل گورنر سندھ نے بھی کہا یہ دبنی نہیں چاہیے فائل، اور تعداد پوری کریں۔ بالکل حیدر بھائی نے بہت بالکل اپروپریٹ، جائز اور مناسب بات کی۔ ان ساری باتوں کا جواب دیں تو یہ نہ تمہارا ترجمان نہ میرا ترجمان، لوگوں کو مطمئن کریں، ان کے سینٹیمنٹس کو نیچے لائیں۔ جی بھائی، تمہاری بات کا جواب میں نے دے دیا کہ آپ میرے ساتھ کھڑے، میرے ساتھ نہیں، ان متاثرین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو پھر یہ ترجمان بیچ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ جی تھینک یو سو مچ۔